نماز نہ پڑھ رہا ہو. یہاں میرے پاس ایک بھائی ہے, کہتے پوری زندگی نماز نہیں کبھی پڑھی تھی, آپ کے لیکچرز دیکھنا شروع کیے, خوف خدا طاری ہوا, داڑھی رکھ لی, اللہ کی طرف لگ گئے. اب ہر بندہ سمجھاتا ہے. کہتا ہے پہلے میں نشہ بھی کرتا تھا, مجھے آج تک نہیں کسی نے کہا تم کس طرف لگے ہوئے ہو. کہتا نشہ چھوڑ دیا, برائیاں چھوڑ دی, داڑھی رکھ لی, قرآن پڑھنا شروع کر دیا, نماز رفع الیدین شروع کر دیا, اب ہر بندہ سمجھا رہا ہے کس طرف لگ گئے ہو. تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ کتی چورن نال رلی ہوئی ہے. یہ لوگ جو دین کے محافظ تھے یہ دشمن بنے ہوئے دین. اسی لیے قرآن میں کتے کی مثال آئی ہے نا علماء سو کے لیے, سورہ الاعراف آیت نمبر 175. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ ابھی تو استعمال نہیں کیے. وہ لوگ جو پہلے بازو سے پکڑ کے مسجدوں سے نکالتے تھے, اب ان کی جرت نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگ آمین اونچی کہہ رہے ہیں, رفع الیدین کر رہے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کو اب بہت کچھ ہے, بس وہ نہیں سہمے ہوئے نا, بس سہم کے, بس یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہمارے محلے میں ہی ہیں, نسلاً دیوبندی تھے, اللہ نے ہدایت دے دی, ویڈیوز دیکھی, رفع الیدین سے نماز شروع کر دی. اب وہ انہی کے وہ استاد وہاں پہ جو دیوبندی مفتی صاحب تھے, وہ ہر جمعے میں ان کے خلاف تقریر کرتے تھے, اور ہم نے لوگوں کو اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کریں چپ کر کے سنتے رہیں, کیا کر لیں گے یہ. تو وہ تقریر شروع کرتے تھے, وہ جناب پہلی صف میں کھڑے ہو کے سنتے شروع کر دیتے تھے, ٹھیک ہے, پڑھ رہے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے. تو کچھ دنوں بعد نا مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ یار آپ دوسری مسجد میں چلو. اس نے کہا ہم تو بچپن سے آپ ہمارے استاد ہیں, قرآن آپ سے سیکھیں, ہم تو ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا نماز کا طریقہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو طریقہ ختم ہو چکا ہے. تو اس نے کہا جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں, تو مجھے آپ ذرا یہ لکھ دیں کہ یہ نماز کا طریقہ ختم ہو چکا ہے اور اصل طریقہ وہ ہے, تو میں ادھر عرب کے علماء کو ملوں گا جہاں سے اسلام آیا ہے, میں ان سے تصدیق کروا کے لے آؤں گا کہ آپ کا طریقہ منسوخ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے یہ کہنا ہے. تو وہیں وہ ٹھوس ہو گئے. پھر دوسروں نے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کا دلی طور پہ بہت احترام کرتا ہوں, آپ مجھے اگر مسجد سے نکالیں گے بھی نا تو میں کوئی برا نہیں مانوں گا. ادھر بات ختم نہیں کی, میں ایک اپلیکیشن جا کے دے دوں گا تھانے میں کہ یہ مولانا صاحب مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے, تو میں اتنا احترام آپ کا کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میں تھانے میں ہی اپلیکیشن دوں گا. ہم تو گستاخی نہیں کر سکتے, پولیس والے جانے اور آپ جانے, ہم نہیں آپ کو ہاتھ لگائیں. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, کبھی نہیں چھیڑا ہوا. تو یہ آپ یہ نسخہ بھی نہیں. اور یہ پتہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ 1 سے 2 ہوں گے, 2 سے 3 ہوں گے, 3 سے 4 ہوں گے. یہ کمزور بنیادوں پہ کھڑے ہوئے, ان کو پتہ ہمارے پلے شاہی کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ سب کو سنیں, یہ کہتے ہیں آپ علی کو نہ سنیں. ایون وہ تو باقی آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں نہ سنیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پلے شاید کوئی نہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ ریورٹ ہوئے تو ایک دیوبندی مفتی صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے, ان کے والد صاحب بھی تبلیغی جماعت میں تھے, بڑے کٹر نسل در نسل دیوبندی چلتے ہیں. جب وہ چینج ہوئے, ان کے چھوٹے بھائی میرے درس میں آتے تھے, تو وہ پھر آنا شروع ہوئے. ان کو پتہ چلا میرا چھوٹا بھائی گمراہ ہو گیا, تو پھر وہ بھی گمراہ ہو گئے 2-3 ہفتوں کے اندر. تو اب وہ 30-40 سال سے اٹیچ تھے ایک مفتی کے ساتھ, اور سارا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. یہ ان کی جس طرح مزارے ہوتے ہیں نا, مزارے اور میراثی ہوتے ہیں, اس طرح مولویوں کے مقتدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ, پکے, ان کو چندے دینے والے, ان کے آگے آگے ان کے لیے لڑائیاں لڑنے والے. چاہے یہ لادہ بات ہے کہ کل کو پکڑے جائیں تو ان کے خطرے بھی نہ ہوئے ہوں. ہمارے ڈیفنس کینٹ کے ایریاز کے اندر کئی مفتی پکڑے گئے ہیں جن کو چیک کیا تو ہندو تھے, خطرے نہیں ہوئے تھے. ان مفتیوں کے لیے کتنے لوگوں نے لڑائیاں پوری زندگیاں مول لی ہوئی تھیں, یہ لادہ بات ہے خطرے بھی نہ ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ایک دن جنازے پہ گیا, تو جنازے کی نماز پڑھ کے واپس ہوئے نا, تو وہ میرا مولوی مجھے کہتا ہے یار تم لوگ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو, جب میں ہے ہی گمراہ, میرے عقیدے غلط, میری نماز کا طریقہ غلط, تو تم لوگ ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو, تم جاؤ اور مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو. اب اس کو کیا پتا تھا آگے سے جواب کیا آئے گا. انہوں نے کہا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, سنن الکبری البیہقی کے اندر موجود ہے. انہوں نے تو نام بھی ہماری وجہ سے ہی سنے ہوئے. تو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی تو ہم ان کی اذانوں کا جواب بھی دیں گے, یہ ہمیں سلام کریں گے, ہم سلام کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے, اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم خوارج سے الگ ہو دیں گے. تو کہنے لگے علامہ صاحب بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے تو ہم نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے, کیونکہ عبداللہ بن عمر نے ہمیں یہی سکھایا. اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی مسجد چھوڑ دیں تو آپ اذان دینا چھوڑ دیں,
وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار ان لوگوں کو کیا سمجھائیں؟ سر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے. آپ نے ایسی تبدیلی بھی دیکھی ہے؟ ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, لیکن ہماری دعوت سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ امام خود کہتا ہے کہ یار میں گمراہ ہوں, میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی, خدا کے لیے کسی اور مسئلے میں چلے جاؤ. اور مفتی کہتا ہے نہیں سر نماز ہو جائے گی آپ کے پیچھے. 180 ڈگری ہے. لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ فرقہ گمراہ, اس کے پیچھے نماز پڑھو گے نگاہ ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں ان کے عقائد غلط, یہ گمراہی پہ ہیں, لیکن ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں. یہ فرق ہے, 180 ڈگری کا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے, اور اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے. مجھے ایک مسجد سے اس طرح نکالا گیا تو میں نے نماز نہیں وہاں چھوڑی. آج اللہ کا شکر ہے کئی لوگ وہاں رفع ذہن سے نماز پڑھتے ہیں, آمین بھی کہتے ہیں, وہی امام ہے, اس کو ہضم ہو رہا ہے. لیکن اگر میں اس وقت نکل جاتا, یہ نکلنا ہی نقصان ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسجد آپ نے نہیں چھوڑنی. میں بار بار کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کا فتویٰ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس سند ہے, صحیح بخاری 695 نمبر حدیث, کہ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں, اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے, وہ ہمیں نمازیں پڑھتا ہے, ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے, ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں. تو سیدنا عثمان نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے لگ. یہ حضرت عثمان نے جو فتویٰ دے دیا ہے نا, قیامت تک کے لیے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس سے بڑا کون فتنہ پرور ہو سکتا تھا جو خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آیا ہو. اور امام بخاری نے پھر اس حدیث پہ باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم. نہ صرف حضرت عثمان نے کہا بلکہ امام بخاری نے وہی رزلٹ نکال دیا. تو سر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو قاتلین عثمان تو نہیں ہے, نہ انہوں نے حضرت عثمان کو کوئی قید کر دیا ہے, ان کے جرائم کی فہرست ان سے کم ہی ہے. جب تک کسی شخص کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے اس کے پیچھے نماز بالکل درست پڑھیں, نماز پڑھتے رہیں.